یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی غلام باندی کو مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا ہے، غلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا تو رب کریم کا فرمان ہے ایک بڑا پہاڑ اگر چھوٹے پہاڑ پر ظلم کرے گا رب اس بڑے پہاڑ کو ہلاک کر دے گا۔ ایک اگر بغیر سینگوں والی بکری بغیر سینگوں والی پر ظلم کرے گی، قیامت میں سینگ دیے جائیں گے دوسری والی کو کہ بدلہ لے لے، تو یا رسول اللہ میں نے اپنی غلام کو ایک چانٹا مارا ہے، کیا مجھے میدان محشر میں اس کا بدلہ چکانا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابی رسول سن لے، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، لہذا قیامت کے دن تجھے اس غلام کو جو تُونے چانٹا مارا ہے، اس لونڈی کو جو تُونے چانٹا مارا ہے، قیامت کے دن تجھے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم سے صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مجھے اس کا بدلہ کیا کرنا چاہیے؟ اس چانٹے کی اجرت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں مجھے کیا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مجھے یہ معاف ہو جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے تیری آخرت بدل جائے، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تیری آخروی زندگی بدل جائے تو جا تو اس لونڈی کو، اس باندی کو آزاد کر دے۔ اور یہ لونڈی اور باندی آزاد کرنا لفظ جو ہم سنتے ہیں یہ بڑا سننے میں آسان ہے، اس وقت لونڈی کی جو قیمت تھی وہ اگر آج کے وقت میں لگائی جائے تو کروڑوں اور اربوں قیمت بنتی ہے، یعنی کروڑوں اور اربوں قیمت کو اس نے اللہ کے نام پر خرچ کر دیا۔ کس وجہ سے کہ اگر ایک تھپڑ کا بدلہ مجھے قیامت میں چکانا پڑا تو میں چکا نہیں پاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو مارا اور مارنے کی وجہ تھی ان کے غلام سے کہیں غلطی ہوئی اور اس غلطی پر انہوں نے مار دیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اے عبداللہ سن لے، آج یہ غلام تیرے ماتحت ہے، تیرے انڈر کام کر رہا ہے، تو اس سے مار کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس پہ ظلم کر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تیرا غلام ہے، لہٰذا یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب تیرا رب پکڑ کرے گا تو تو بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا ہے، جب تجھے جنت میں بھیجے گا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جب جہنم میں بھیجے گا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ رب عزت جو ہے انصاف کا ترازو لگائیں گے، اس انصاف کے ترازو کے اندر ہر بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں۔ ہم لوگوں نے صرف اپنی بیوی جو ہے اس لیے بنا رکھی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوی بنا کے رکھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی تمہاری ایک ایسی ہمسفر ہے، تمہاری ایک ایسی ساتھی ہے، تمہاری ایک ایسی دوست اور ایک ایسی رفیق ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ بیوی ہو سکتی ہے، اسے بڑی کوئی نعمت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا مولا دنیا کے اندر نعمت اگر بیوی بنائی ہے تو وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیوی اس لیے نعمت ہے، دین کے معاملے میں بیوی شوہر کی مدد کرے، اگر شوہر بے نمازی ہے تو بیوی کا حق بنتا ہے بار بار نماز کے لیے کہے، اگر شوہر جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو بار بار اسے سچ بولنے پر مجبور کرے، اگر شوہر شرابی ہے تو بار بار شراب چھوڑنے پر مجبور کرے۔ یعنی دین کے معاملے میں جہاں شوہر کمزور ہے وہاں بیوی کہے، اور جہاں بیوی کمزور ہے وہاں شوہر کہے۔ ایک نئی شادی میرے مصطفیٰ کے زمانے میں ہوئی، ایک نوجوان آیا، نوجوان عورت آئی میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا تمہاری نئی شادی ہے، بتاؤ شوہر کیسا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم سے وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ بڑا دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، دن کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات آدھی رات گزر جاتی ہے وہ سجدوں میں گزار دیتا ہے، پھر آدھی رات گزرتی ہے تو تہجد پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اندر والی بات کو سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس شوہر کو میرے پاس بلایا جائے۔ جب سامنے بلایا گیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہرگز تجھے رات کی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز تجھے رات کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا اس لیے کہ رات کے حقوق بیوی کے ہیں لہذا ادا کر دیے جائیں۔ یہاں پر شوہر کو پابندی دے دی اور وہاں پر بیوی کو بھی پابندی دے دی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نفلی روزہ ہے جیسے ہم لیلۃ القدر میں رکھتے ہیں، شعبان
رمضان میں روزے رکھتے ہیں یا آج کل نفلی روزے ہیں، نفلی روزے رکھو یا نفلی صدقات ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر گھر میں شوہر موجود ہے اور موجود ہونے کے باوجود بیوی اپنی مرضی سے اگر روزہ نفلی رکھتی ہے، اس کا روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک اس کا شوہر اجازت نہ دے کہ وہ نفلی روزہ رکھے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے پابندی لگائی، یہاں پر شوہر کو پابندی ہے کہ وہ نفلی نماز نہ پڑھے بیوی کی اجازت کے بنا، نفلی روزے نہ رکھے بیوی کی اجازت کے بنا۔ یہاں پر بیوی پر پابندی ہے کہ شوہر اجازت دے تو نفلی روزہ رکھے، اگر نہ اجازت دے تو نفلی روزہ نہ رکھے۔ اور یہاں پر دوسری جگہ جب حضور علیہ السلام نے رات کا وقت تھا، نفلی عبادت کرنے کے لیے جانا تھا، حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ کیا مجھے اجازت دیتی ہو؟ فرمایا آقا کس بات کی اجازت مانگتے ہو؟ کہا میں نفل عبادت کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو میں نفل ادا کروں، اگر آپ اجازت نہ دے تو آپ میری بیوی ہیں، آپ کے حقوق ہیں، لہٰذا میں آپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، آپ کی مرضی ماننے کے لیے، آپ کا حکم ماننے کے لیے میں رات کی نفلی نماز کو ترک کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے، اس طرح حقوق بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم کسی سے کہیں جناب آپ بیوی اپنی بیوی کو جو ہے کم سے کم اسلام پر چلنے کی تربیت دیجئے، اپنی بیوی کو جو ہے اسلام کا نقاب ڈالنے کے لیے کہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ عورتیں کبھی سنتی نہیں ہیں، یہ عورتیں کبھی مانتی نہیں ہیں، اور جو عورتیں نہ مانیں تو یہ بات سن لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، وہ کہیں مجبوراً کہیں دوسرے علاقے میں چلا گیا، لمبا سفر تھا، اور بیوی سے نصیحت کر کے گیا کہ آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں آپ نے میرے واپس آنے تک اپنے دروازے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شوہر نکل گیا، پیچھے سے اسی بیوی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بیمار ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تیرا باپ بیمار ہے لہذا عیادت کے لیے جا۔ اس نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے دروازے سے باہر نہ نکلنا، لہذا میں نہیں جا سکتی ہوں۔ آخر معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ باپ زیادہ بیمار ہو چکا، کافی بیماری کی شدت میں آ گیا کہ اب انتقال قریب آ گیا۔ لوگوں نے کہا کتنی بے درد ہے، کتنا پتھر دل ہے کہ والدین کا پتہ کرنے کے لیے نہیں جاتی ہے، لہذا تیرا باپ مرنے کے قریب ہو چکا ہے، فوراً جا اپنے باپ کا پتہ کر۔ اس نے کہا ہرگز نہیں جاؤں گی، اس لیے میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے مسئلہ میرے مصطفیٰ سے پوچھنا ہے۔ یہ فوراً نبی کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہتے یا رسول اللہ میرا شوہر باہر چلا گیا ہے کہیں کام کی وجہ سے اور مجھے منع کر گیا ہے دروازے سے باہر نہ جانا، کہیں ادھر ادھر نہ جانا جب تک میں واپس نہ ہوں، اور میرا باپ کافی بیمار ہو گیا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ یا رسول اللہ کیا میں باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ کیا میں باپ کا پتہ کرنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو فرمایا نہیں، تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو شوہر کی بات کو مانے۔ اگر باپ بیمار ہے تو بیمار ہے، مگر تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو شوہر کی بات کو مانے اور دروازے سے باہر قدم نہ رکھے جب تک وہ واپس آ جائے۔ اور شوہر کتنا دور تھا؟ 500 کلومیٹر نہیں، 2 کلومیٹر نہیں، اوپر والے چھت کے اندر جو اس کی بچی تھی اور نیچے والے چھت کے اندر اس کے والد رہتے تھے۔ فرمایا نیچے والے چھت میں بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں آئے۔ اسی طرح انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب تک آج تک تو نہیں آئی، آج باپ کا انتقال ہو گیا، آخری مرتبہ اپنے ابا کا دیدار کرنے کے لیے آ جا۔ اس نے کہا ابھی بھی نہیں آؤں گی، اس لیے میں پہلے مصطفیٰ سے مسئلہ پوچھ کر آؤں گی، اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گی کہ میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو فرمایا جاتا ہے اس نے شخص میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابا انتقال فرما گئے ہیں، شوہر نے منع کیا ہے کہ جب تک واپس نہ ہوں دروازے سے باہر قدم نہ رکھنا، کیا میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں باپ کی جنازے پر حاضر ہو سکتی ہوں یا نہیں ہو سکتی ہوں؟ باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ سکتی ہوں یا نہیں دیکھ سکتی ہوں؟ تو اتنے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کا حکم مانیں۔ اب اس نے حکم مانا، یہ باپ کے جنازے کے اندر بھی شامل نہ ہوئی، باپ کو دفنایا گیا۔ رات کو یہی بچی خواب سو جاتی ہے، خواب دیتی ہے، باپ بڑا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس نے کہا میرے ابا آپ کو اللہ نے یہ مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے جنت کس وجہ سے دی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی جنت میرا حق نہیں تھا، جنت میرے اعمالوں سے نہیں ملی ہے، جنت میرے کردار سے نہیں ملی ہے۔ پھر پوچھا گیا جنت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ جنت ملنے کی یہ ہے کہ میری بیٹی جو تُونے شوہر کی وفاداری کی ہے، جو تُونے شوہر کی خدمت کی ہے، شوہر کا حکم مانا ہے، تو میرے رب کریم نے فرمایا اے میرے فرشتوں جس بندے کی بیٹی اگر اتنی وفادار شوہر کی ہے اس بیٹی کے باپ کو جہنم میں ہرگز داخل نہ کیا جائے بلکہ اس کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آج کی وہ بیٹیاں جو بغیر شوہر کی اجازت کے، جو بغیر والدین کی اجازت کے مارکیٹوں کے چکر لگاتی نظر آتی ہیں، گلی اور بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہیں، مجھے بتاؤ جس اسلام نے باپ کے جنازے پر جانے کی اجازت نہیں دی وہ اسلام تمہیں کہاں اجازت دیتا ہے؟ اور آج ہم کہتے ہیں لڑکیاں مانتی نہیں ہیں، مجھے بتاؤ
जाओ, कोई यहाँ का नहीं, किसी भी इलाके के अंदर आप जाओ, आपको कोई ऐसा शौहर मिलता है जो किचन में खुद खाना बनाता हो? हरगिज़ नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि वो एक बीवी की ड्यूटी समझता है, बीवी के हुकूक समझता है कि ये बीवी का काम खाना बनाना है। अगर एक मरतबा बीवी खाना नहीं बनाती या बनाती है तो ख़राब हो जाता है, फ़ौरन बीवी की रमाट। अगर बीवी ने कहीं पर छोटी थोड़े ज़ोर से बोल गई तो फ़ौरन रमाट। इस तरह क्यों रमाट करता है कि तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, तूने मेरे कपड़े नहीं धोए। लेकिन खुदा के बंदे, मैंने आज तक किसी हदीस के अंदर मुझे नहीं मिला, किसी कुरान की आयत नहीं मिली कि ये कहा गया हो, जिसके अंदर ये कहा गया हो कि शौहर बीवी का काम है कि वो खाना बना कर दे। किसी हदीस के अंदर ये नहीं मिलता कि बीवी का काम है वो शौहर के कपड़े धो कर दे। उस पर वाजिब है, उस पर लाजिम है कि वो शौहर को खाना बना कर दे। उस पर ये कोई लाजमी नहीं है बना कर दे या ना दे। अगर वो बना कर देती है तो शौहर पर एहसान है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान करती है। अगर वो एहसान ना करे तो तुम मारते हो, जुल्म करते हो। आजकल बीवियों में तलाक इसलिए होते हैं, जनाब ये मेरे बाप बुजुर्ग हो गए, ये मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती है। लेकिन कुरान हदीस कह रहा है, बाप अगर मेरा है खिदमत मुझ पर फर्ज है, माँ अगर मेरी है खिदमत मुझ पर फर्ज है। बीवी पर कोई लाजमी नहीं है वो खिदमत करे या ना करे। लेकिन तलाक किस लिए दिया? जहाँ शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि खिदमत करे या ना करे, वहाँ तलाक दे दिया। किसी खुदा के बंदे ने आज तक अपनी बीवी को इस वजह से तलाक दिया है कि बेहया घूमती है, ये नमाजें नहीं पढ़ती है, नहीं दिया ये रमज़ान के रोज़े नहीं रखती है। इसी बीवी को आप तलाक इसलिए दिया कि ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान है, नहीं दिया। तलाक उन वजह से दिया जो मैटर कहीं पर बनते नहीं थे। तलाक उन वजह से हो गए कि शौहर का हक बनता है वो बीवी को अच्छी तरबियत दे, वो बीवी को नेक बनाए। मेरे मुस्तफ़ा ने करीम ने फरमाया और तुमको इजाज़त है इतर लगाए, खुशबू लगाए, अच्छा लिबास लगाए, अच्छा कपड़ा बदन पर डालें, अपने आप को सजा के रखें। फरमाया किस कहा? सिर्फ अपने घर के लिए, अपने घर के अंदर रखो, इसलिए कि ताकि तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे तो राज़ी हो जाए, तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे तो खुश हो जाए, ताकि तुम्हारा शौहर तुम्हें देखने के बाद किसी और औरत की तरफ न देखे। लेकिन आज शौहर को तो कहीं अच्छे निकाह में अपनी बीवी कहीं साल के बाद भी नज़र नहीं आती है। अगर नज़र आती है तो अच्छे लिबास में मार्केट वालों को नज़र आती है, अगर मेकअप में नज़र आती है तो बाजार वालों को नज़र आती है, बेहुदा लिबास में नज़र आती है तो बाजार वालों को नज़र आती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रात का वक्त है और शौहर अपनी बीवी को बुलाए और बीवी हुक्म न माने, उसी हालत के अंदर सो जाए, सारी रात अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी रात उस पर लानत भेजता रहता है। और फरमाया अगर उसी हालत के अंदर बीवी मर जाए कि उसका शौहर उससे नाराज़ है, फरमाया वो औरत जहन्नम में है।